ذرا امیجن کیجئے ایک سمپل سا سائن ایک کاغذ پر، اور وہ سائن آپ کو دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان بنا سکتے تھے، لیکن جس انسان نے یہ سائن کیے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا چانس کھو دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ان 320 بلین ڈالرز کی۔ ایک ایسی غلطی جس کے بارے میں دنیا کے 98% لوگ آج بھی کچھ نہیں جانتے۔ سوچئے، ایک انسان صرف $800 کے لیے اپنا حصہ بیچ دیتا ہے، اور آج کے دن میں وہی حصہ اس کو دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شامل کر سکتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک بھولے ہوئے فاؤنڈر کی، جس نے ایپل کا سپنا بنایا لیکن اپنی زندگی غریبی میں گزاری۔ 1 اپریل 1976 کیلیفورنیا کا ایک چھوٹا سا گیراج، 3 لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلا 21 سال کا جنونی جس کا سپنا دنیا کو بدل دینا تھا، سٹیو جابز۔ دوسرا ایک ٹیکنیکل جینیس، کوڈنگ اور سرکٹس کا کنگ، سٹیو ووزنیاک۔ اور تیسرا تھا 41 سال کا ایک تجربہ کار انسان، رونالڈ وین۔ ان تینوں نے مل کر ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایپل کمپیوٹر کمپنی۔ My name is Ronald G. Wayne. I imagine I'm known by most people as a co-founder of the Apple Computer Company. سٹیو جابز ویژن لے کر آیا، ووزنیاک ٹیکنالوجی لے کر آیا، اور وین کو لایا گیا ایک لیڈر کے طور پر تاکہ یہ نئی کمپنی سورج اور طوفان دونوں جھیل سکے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایپل صرف سٹیو جابز اور سٹیو ووزنیاک کی کریشن تھی، لیکن اصل میں تیسرا فاؤنڈر بھی تھا، رونالڈ وین۔ وین نے کمپنی کا پہلا لوگو ڈیزائن کیا تھا، ایک ایسا لوگو جس میں نیوٹن پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اوپر سے ایک سیب گر رہا ہے۔ یہ ایپل کا فرسٹ ایور سمبل تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، کمپنی کا پہلا پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی وین نے ہی لکھا تھا، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس وقت ایپل کے 10% شیئرز بھی وین کے ہی نام تھے۔ April 1st, 1976. Got on my machine and I typed up the contract and we signed the 3 copies. دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، اس نئی بننے والی کمپنی کا 10% حصہ اس وقت جس کی ویلیو صرف $800 تھی، اور آج کے دور میں وہی 10% حصہ $1 ٹریلین کی ویلیو رکھتا ہے۔ لیکن اس وقت کسی نے امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ ایک گیراج سٹارٹ اپ دنیا کا سب سے بڑا برانڈ بن جائے گا۔ A phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. ایپل کے ان 3 فاؤنڈرز کے درمیان جو ایگریمنٹ لکھا گیا تھا، اس میں ایک لائن تھی کہ اگر یہ کمپنی کسی وجہ سے مقروض ہو جاتی ہے تو تینوں فاؤنڈرز ذمہ دار ہوں گے۔ سٹیو جابز اور ووزنیاک تو صرف 20-22 سال کے لڑکے تھے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رونالڈ وین، اس کے پاس ایک گھر تھا، تھوڑی سیونگز تھیں، اور اس کے اپنے گھر کی ذمہ داریاں تھیں۔ سٹیو جابز کمپنی کے لیے لونز لے رہا تھا، انویسٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ایگریسو طریقے سے بزنس کو پش کر رہا تھا، لیکن وین رات بھر سو نہیں پاتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر یہ نیا بزنس آئیڈیا فیل ہو گیا تو اس کے اوپر قرضوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جہاں سٹیو جابز اور سٹیو ووزنیاک صرف خواب دیکھ رہے تھے، وہیں وین ذمہ داریوں اور خوف میں دب گیا تھا۔ صرف 12 دن ہی بیتے تھے ایپل کی شروعات کو، اور رون وین نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈیسیژن بنا۔ وین نے اپنے 10% شیئرز ایپل کو واپس دے دیے، اور اس کے بدلے میں اسے ملے صرف $800۔ سوچئے، $800 کے لیے اس نے اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ آج وہی شیئرز اگر وین کے پاس ہوتے تو ان کی ویلیو ہوتی $320 بلین سے زیادہ۔ یہ اتنی زیادہ رقم ہے جو دنیا کے کئی ملکوں کے سال بھر کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایپل کا ستارہ چمکنا شروع ہوا۔ سٹیو جابز نے میکنٹوش لانچ کیا، پھر آئی میک، آئی پوڈ۔ This amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. اور پھر لاسٹ میں وہ آئی فون جس نے دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ سٹیو جابز دنیا کے سب سے امیر اور پاورفل لوگوں میں شامل ہو گیا، اور سٹیو ووزنیاک ایک لیجنڈ بن گیا۔ لیکن رون وین، اس کا نام تاریخ کے پنوں میں دھندلا ہوتا چلا گیا۔
جہاں اسٹیو جابز اور وزنیک کے نام ہر گھر میں لیے جاتے ہیں، وین کا ذکر صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو تاریخ کی گہرائی میں جانتے ہیں۔ یعنی 3 فاؤنڈرز تھے، 2 نے دنیا کو بدل دیا اور تیسرا گمنامی کی زندگی جیتا رہا۔ ایپل کمپنی بڑھتی چلی گئی، دنیا بدلتی گئی، لیکن رون وین آج وہ نیواڈا کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتا ہے۔ نہ کوئی بڑی گاڑی، نہ لگژری ہاؤس، نہ بلین ڈالرز کا لائف سٹائل، اور آج اس کا گزارا صرف سوشل سیکیورٹی پینشن پر ہوتا ہے۔ وین کہتا ہے کہ میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا، اس وقت جو فیصلہ میں نے کیا وہ میری ذمہ داریوں کے لیے صحیح تھا۔ شاید وہ ٹھیک بھی کہتا ہو، کیونکہ 41 سال کی عمر میں اس کے سر پر قرض، گھر اور زندگی کی اصلی ذمہ داریاں تھیں۔ جابز اور وزنیک کی طرح وہ خالی ہاتھ اور فری نہیں تھا، لیکن ہسٹری کا نظریہ کچھ اور کہتا ہے۔ ایک سمپل سا سگنیچر، ایک پیپر پر کیا گیا فیصلہ، اور وہ ڈیسیژن بن گیا دنیا کا سب سے مہنگا ترین سگنیچر، اور وین نے اسے صرف $800 میں بیچ دیا، اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے رچ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے کی بجائے ایک عام اور گمنام زندگی جیتا رہا۔ یہاں پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا رون وین نے دنیا کی سب سے بڑی غلطی کی، یا پھر اس وقت اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا؟ دوستو، یہ کہانی ہمیں گہرا سبق دیتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بدلاؤ اکثر انہی لوگوں نے لائے جو رسک لینے سے نہیں ڈرتے۔ سیف کھیلنے والے لوگ شاید سکون سے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن تاریخ انہیں بھول جاتی ہے۔ جابز نے رسک لیا اور دنیا بدل دی، وزنیک نے جنون لگایا اور لیجنڈ بن گیا۔ ایک طرف بلینئرز، دوسری طرف ایک ریٹائرڈ آدمی جو پینشن پر گزارا کرتا ہے، اور یہ سب ایک ہی فیصلے کا نتیجہ تھا۔ دوستو، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں بڑا کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی رسک لینا پڑتا ہے۔ سیف رہنا سکون دے سکتا ہے، لیکن بڑا نام اور بڑی پہچان اکثر انہی کو ملتی ہے جو اپنے سرکل کو توڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھی کہانی تاریخ کے سب سے مہنگے ترین سگنیچر کی۔ دوستو، اگر آپ رون وین کی جگہ ہوتے تو آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔